رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 98 سے ومن الاعرابی اور دیہاتیوں میں سے من کوئی ہے جو یتخذ بنا لیتا ہے اتخذ یتخذ سے ہے یتخذ فعل مضارع ہے یا اس کی شروع میں علامت ہے نا مضارع کی ماں اس سے جو ینفق وہ خرچ کرتا ہے مغرمن تاوان مغرمن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غین را میم اب آپ نے ایسے کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے تو جو بھی نئے ورڈز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو آپ نے الگ سے یعنی ڈیلی اگر ایک لفظ بھی ہم نیا سیکھتے ہیں جو جس کا میننگ ہمیں پہلے نہیں سمجھ میں ہوتا اس کو ان ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اس کو آپ نے نا اس طرح ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آپ کو وہ یاد بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسائنمنٹ بھی دی جائے گی کہ آپ کو مزید اس پہ سرچ کرنا ہے کہ اس کے کتنے میننگز ہیں آپ کے پاس ڈکشنری ہے آپ ڈکشنری پلے اسٹور سے جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی جائے گی آپ کے مین گروپ میں آپ کی ایک ڈکشنری سینڈ کی جائے گی اس میں آپ نے روٹ ورڈز لکھنے ہوتے ہیں اور انگلش میں بہت سے میننگز آ جاتے ہیں تو اگر آپ کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی آپ وہاں سے انگلش دیکھ کے اس کو اردو میں بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈکشنری ہیں لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ آسانی کے ساتھ اس سے آپ میننگز تلاش کر سکتے ہیں کیا آپ انٹر کریں گی غین را میم تو توان جو ہے یعنی اس سے مراد ہوتا ہے کسی کو چکتی دینا یعنی جرمانہ وغیرہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرض کو بھی مغرمن کہتے ہیں اور قرض ہا کو غریم کہا جاتا ہے غریم کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا اس کا غرام کا مطلب چمٹنا بھی ہوتا ہے تو توان بھی لازم ہو جاتا ہے اور قرضہ بھی جان نہیں چھوڑتا اس لیے اس کو مغرمن یعنی تاوان کہتے ہیں جیسے قرآن میں سورۃ فرقان آیت 55 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذابہا کان غراما بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے تو بیسکلی اس کا مطلب ہے چمٹ جانا اور چونکہ قرضہ بھی انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کہ جان نہیں چھوڑتا اس لیے اس کو جرمانے کو تاوان کو قرضہ کو کیا کہتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے اس کے میننگز آتے ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے زکوٰۃ کے جو مصارف پڑھے تو اس میں ایک غارمین پڑھا تھا تو غارمین کسے کہا جاتا ہے قرضہ کو اس غارمین کا بھی روٹ ورڈ کیا تھا غین رامی تو گویا مغرمن جو ہے اس کا میننگ اور اس کا روٹ ورڈ آپ نے باقی بھی اس کے میننگز آ کے دیکھیں گے نا تو سبھی کے ساتھ کسی کے ساتھ لنک ہو رہے ہوں گے روٹ ورڈز آپ یاد ہوں گے تو آپ کے لیے عربی لینگویج کے ورڈز کو تلاش کرنا اس کی گہرائی تک جانا بھی آسان ہوگا وَيَتَرَبَّصُ وہ انتظار کرتا ہے وا اور یا مضارع کی علامت ہے را با صاد یہ اس کا مطلب انتظار کرنا وَيَتَرَبَّصُ وہ انتظار کرتا ہے لکم تمہارے بارے میں الدوائر گردشوں کا دوائر جو ہے یہ دائرتن کی جمع ہے اس کی جمع ہے دائرتن کی اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے کیا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے دائرتن کی جمع ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یہ دارا یدور دورن سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا تو چکر لگانا گھومنے والا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا دال دور ویری گڈ دال واورا اس کا روٹ ورڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے دیارکم اور قرآن میں آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں دارن
تو دارن اور دیارکم کا بھی روٹ ورڈ جو ہے دال واو را ہے، دور سے، جو دارن گھر پڑھتے ہیں نا اس کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب حلقہ بھی ہوتا ہے، حصہ بھی ہوتا ہے، جگہ بھی ہوتا ہے۔ عمر کے دور کے لیے بھی یہ آتا ہے اسی روٹ ورڈ سے، دور کہتے ہیں نا، وہ کیسا دور چل رہا ہے، عمر کے لیے بھی آتا ہے اور گھر کے لیے بھی آتا ہے۔ اور بیسکلی اس کا مطلب کیا ہے؟ چکر لگانا، گھومنا۔ تو اس یہ بھی ایک نیا ہے، تو اس میں بھی آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ علیہم ان پر ہی ہے دائرۃ الگردش السوء بری۔ اب السوء جو ہے یہ ساء یسوءہ سوءن سے ہے۔ اب سوءن بھی ہوتا ہے اور سوءن بھی ہوتا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے، سوءن برائی کو کہتے ہیں۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر سین پر زبر آئے، یہ جو یہ سو آپ پڑھے نا، سو ای، دراصل سوءن اسم، یہ جو مصدر ہے، اگر سین کے فتحہ کے ساتھ آئے، یعنی سین پر زبر کے ساتھ آئے تو یہ مصدر ہے، یعنی جب کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو اسے برا لگے تو اسے کہتے ہیں سو۔ اور اگر سو آئے یعنی سین کے ضمہ کے ساتھ تو پھر یہ اسم مصدر ہوتا ہے، یعنی جیسے برا برا کام قرآن میں اب بہت زیادہ مقامات پہ پڑھتے ہیں، سیئاتکم سوءن اور پھر سوءن، تو جو اگر سوءن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ برائی، وہ برے کام کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اور اگر سو ہوگا، یہ شاید پورے قرآن میں ایک دفعہ یا بہت کم ٹائم سے جو ہے اس مصدر سے ہے، سو سین کے فتح کے ساتھ۔ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ نہیں تو بری ہے، لیکن کیا ہوگا کہ جب کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو اسے برا لگے، اس کے لیے پھر سو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے سورۃ اعراف کے اندر سوءتن پڑھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جب بات ہوئی نا، کہ انہوں نے اپنی، یعنی جب ان کا لباس لے لیا گیا تو ان کی شرمگاہوں کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا سوءتن، یعنی دو تھے نا، یہاں پہ سوءتن شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ بھی ایسی، یعنی شرمگاہ جب واضح ہوتی ہے دوسرے کے سامنے اور سامنے والے کو برا لگتا ہے، اس لیے اسے سوءتن بھی کہتے ہیں۔ واللہ، اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے، من کوئی ہے جو یؤمن ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، ویتخذ وہ بنا لیتا ہے ما اسے جو ينفق وہ خرچ کرتا ہے، قربات قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وات الرسولی اور دعاؤں کا رسول اللہ کی، اللہ خبردار، انہا بے شک ہو، قربتن قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم ساءن قریب، یدخل داخل کرے گا، ہم انہیں، اللہ اللہ، فی رحمتہ ہی اپنی رحمت میں۔ کچھ نئے اسٹوڈنٹ کے لیے چھوٹا سا قاعدہ یہ ہے کہ جب لفظ اللہ پر پیش ہوگی تو یاد رکھنا کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ سبجیکٹ، اور جب لفظ اللہ پر زبر ہوگی تو یاد رکھنا کہ وہ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ، مفعول ہوگا، عموماً مفعول ہوگا۔ فی رحمتہ ہی اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون، اور سبقت کرنے والے، الاولون سب سے پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ جنہوں نے، اتبعوہم پیروی کی۔ اب یہاں پہ اتبعو الف کے نیچے زیر کیوں پڑی؟ اتبعو پیروی کی، ہم انہوں نے، احسان سات احسان، راضی یا راضی ہو گیا اللہ اللہ، عنہم ان سے، ان سے، ہم ان، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، راضی راضی ہو گیا، ورضو وہ راضی ہو گئے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ راضی واحد کے لیے آیا ہے
रजू जमा के लिए, राजी अल्लाह के लिए आया है, रजू सबके लिए, सब लोगों के लिए, अनहु उससे, किससे, अल्लाह से। देखिए अनहुम उनसे, अनहु उससे, अनहुम हम जो है ज्यादा के लिए और हु एक के लिए, तो हम यहाँ पे सब लोगों के लिए आया है और हु यहाँ पे अल्लाह के लिए। वो अद्दा और उसने तैयार कर रखा है लहुम उनके लिए, जन्नातिन बगात को तजरी बहती हैं, उनके, किनके, जन्नात के, जन्नतुन मोनस है इसलिए हा मोनस के लिए आया, हा जो है वो मोनस के लिए और हु जो है ये प्रोनाउन है नए स्टूडेंट्स के लिए। ये एक छोटा सा और कायदा, ये और ये दोनों वाहद के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ही शी हिम हर वगैरह, इस तरह अरबी में प्रोनाउंस होते हैं जो ज़मीर जिसे कहते हैं और किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके नेम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे हु ये भी वाहद के लिए और हा भी वाहद के लिए, लेकिन हु मुजक्कर के लिए और हा मुअन्नस के लिए। तो जन्नतुन यहाँ पे मुअन्नस है इसलिए यहाँ पे हा इस्तेमाल किया गया। तजरीहा बहती हैं उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा इसमें, फीहा फीहा हा जो एक हु नहीं आया हा आया है, ये मोनस है, अबदन हमेशा हमेशा। जालिकल फौजुल अजीम, जालिका यही है कामयाबी, अल अजीम बहुत बड़ी। व मिम्मन और इनमें से जो, हौलकुम हौला हौल इर्द गिर्द रहने वाले, कुम तुम्हारे, इन अराबी देहातियों में से मुनाफिक कुछ मुनाफिक हैं, वमिन अहलिल मदीनती और कुछ रहने वालों में से मदीना की, मारदू जो अड़ गए अलन निफाकी मुनाफिक पर, ला तअलमु नहीं तुम जानते, हम उन्हें, नहनु हम, नअलमुहुम जानते हैं उन्हें। अब देखिए तअलमुहुम नअलमुहुम क्या फर्क है, तअलमुहुम और नअलमुहुम में, एक के शुरू में अलामत मुज़ारे ता है, एक के शुरू में अलामत मुज़ारे नून है। तो ता जो है वो तुम के लिए आती है और नून आता है हम के लिए। नहीं तुम जानते इन्हें, हम जानते हैं इन्हें। ये भी एक नई चीज है नए स्टूडेंट के लिए जो आप अपने ज़हन में रख सकते हैं ट्रांसलेशन के लिहाज से। ला तालमू नहीं तुम जानते उन्हें, नहनु नअलमुहु हम जानते हैं उन्हें। अब यहाँ पे नहनु अलहदा से लगाया गया, अगर ना भी आता तो बात बन जानी थी, नअलमुहु हम जानते हैं उन्हें, लेकिन नहनु कलमा हसर के लिए कि हम ही जानते हैं उन्हें, तुम नहीं जानते, जोर पैदा करने के लिए पढ़ा था ना हमने ये कायदा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कि नज़्ज़लना के शुरू में नहनु क्यों आया, ताकीद पैदा करने के लिए कि हम ही जानते हैं, हम ही हिफाजत करने वाले हैं, हमने ही नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये कायदा भी आप पढ़ के आए। सनुअज़्ज़िबुहुम अनकरीब हम अजाब देंगे उन्हें, मर्रतैनी दो बार, और इसको बार बार भी कह सकते हैं। सुम्मा फिर युरद्दूना वो लटाए जाएंगे, इला अज़ाबिल अज़ीम तरफ अजाब के, अजीम बहुत बड़े। व आखरूना और कुछ दूसरे, एतरफू जिन्होंने इतराफ किया, बिजुनूबिहिम अपने गुनाहों का, खलतू उन्होंने मिला दिए, अमलन कुछ अमल, सालिहन नेक, व आखरा और दूसरे, सय्यिअन बुरे, असल्लाहु उम्मीद है अल्लाह अयतूबा कि वो मेहरबान हो, अलैहि उन पर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। वर्ड एनालिसिस पे इतना टाइम क्यों लगाया जाता है कि अगर आपको कुरान के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, आप अकेले भी इसको पढ़ सकते। तफसीर तो पढ़ेंगे लेकिन अगर वर्ड्स की गहराई की समझ आएगी तो क्या आप समझते हैं कि हमें कुरान पढ़ने में आसानी होगी, ट्रांसलेशन समझने में आसानी होगी। क्या ख्याल है, आपको लगता है क्या इस तरह से आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा? ये आपका अपना भी तो ताल्लुक होना चाहिए ना। तो अच्छा टीचर वही होता है जो आपको डायरेक्ट अल्लाह के साथ जोड़े, उसका वसीला अंदर से निकाल दे। यही समझें कि अंदर से अल्लाह की बात समझने में जो मुश्किलात रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी तो हमें अल्लाह की बात डायरेक्ट समझ आएगी, उसकी ज्यादा अच्छी समझ आएगी, हम हक तक पहुंचने में हमारे लिए आसानी भी होगी। चलिए तफसीर देखते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں نا اس کو کیا سمجھتے ہیں تاوان. خرچ کرتے وقت ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی, خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں یا جہاد پر جانے کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے, فنڈنگ کی جاتی ہے, تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتے, نہ ان کا دلی جذبہ ہوتا ہے, بلکہ محض چٹی سمجھ کر, جرمانہ سمجھ کر دیتے ہیں. اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو مسلمانوں میں مشتبہ نگاہوں سے دیکھے جائیں گے, ان کے درمیان زندگی بسر کرنا دوبار ہو جائے گا. وہ ایک جرمانہ سمجھ کر زکوٰۃ اور جہاد کے لیے پیسے دیتے ہیں. اب ہم لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں پیسے کیوں دینے ہیں, کیوں, کیونکہ ہمیں اس سے اجر ملے گا, اللہ خوش ہوگا. کیونکہ جیسے منافق لوگ خرچ کریں گے لیکن خرچ کر کے بھی ان کا مقصد اللہ کی رضا یا پھر اللہ کے رسول کے حکم کی تکمیل نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے فائن پے کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردشوں کا, یعنی تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں. اور یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم پہ کب مصیبت اچانک آئے, تم کب زمانے کسی چکر کے گھیرے میں آ کر زوال کا شکار ہو جاؤ. نعوذ باللہ, کب پیغمبر فوت ہوتے ہیں اور مشرکین کو تم پر غلبہ ہوتا ہے, اس انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے, علیہم دائرۃ السوء, کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان گوئی اور دلی بدخواہی کو ہی نہیں بلکہ ان کے اندر جو چھپی چیزیں ہیں ان کو بھی سننے والا, جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں, اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کا یہ چکر ہے انہی پر پڑے گا, اس کا نقصان مسلمانوں کو نہیں ہوگا. جو جس کے لیے برا سوچتا ہے اس کا برا اپنا ہوتا ہے, دوسروں کا برا نہیں ہوتا. تو یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں, مخلص لوگوں کی کے زوال کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی برا وقت آئے اور یہ خوش ہوں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سو لا کر واضح کر دیا کہ ان کا برا چکر انہی پر آنے والا ہے, یعنی ان پر بد دعا کی جائے کہ برا چکر انہی پر ہوگا, انہی کو نقصان پہنچے گا. دوسروں کے لیے برا سوچے, ان کا اپنا ہی برا ہوگا. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا, جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر بھی دیں, اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کر بھی دیں, تو مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتا بلکہ دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب ان کو کوئی بات کہی جائے تو وہ اپنی نیکیاں گنوانے کے لیے اپنی قربانیوں کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کا نقصان چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ ڈاؤن جائیں, آپ کی ترقی رک جائے. یاد رکھیے علیہم دائرۃ السوء, جو حق والا بندہ ہے, اللہ والا بندہ ہے, وہ لوگوں کی اس سوچ سے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اسے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ, اب اسلام اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ ہمیشہ حق بات کرتا ہے. اگر کسی گروہ کے اندر کچھ برے لوگ ہیں تو انہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی بتاتے ہیں نا کسی کے بارے میں, جیسے بنی اسرائیل کی بات کی تو ان کے اندر بھی کچھ لوگ نیک تھے, الگ سے بتایا کہ کچھ لوگ نیک بھی ہیں. اور ساتھ یہی بتا دیں کہ دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں, اپنے عمل سے اللہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ عمل جسے انسان اپنے خالق کے قریب ہونے کا ذریعہ بناتا ہے, قربات, قربتوں کا ذریعہ.
اور وہ خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے. وصلوات الرسول، اور اللہ کے نبی کی دعا لینے کے لیے. صلوات، صلاۃ ان کی جمع ہے، اور صلوات کا ایک مطلب تو نماز بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مطلب دعا بھی ہے. بیسیکلی اس کا مطلب دعا ہے، تو نماز بھی ایک دعا ہے، اس میں اس کو نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ. تو سب اعرابی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کئی مخلص مسلمان بھی ہیں جو خوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں، اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول اللہ کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی ہے کہ ان کے یہ اعمال یقیناً ان کے لیے قرب کا ذریعہ بنے گی. الا انہا قربت لہم، بے شک جو نیت لے کر آپ نکلتے ہیں، اللہ اس نیت پر ضرور آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، اور اس نیت تک پہنچانے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، اور پھر اس نیت کے بہتر ہونے پر جو انعام دیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ اپنی نیت پر کام کرنا ہے. منافق اور اخلاص والا مسلمان کا اکثر عمل ایک جیسا ہوتا ہے، فرق آتا ہے باطن میں، فرق آتا ہے نیت میں. تو ہمیں آیات میں سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنے باطن پہ کام کریں، اپنی نیت پہ کام کریں. کسی سے خوش مسکرا کے مل لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ کے اندر سے بھی وہی کیفیت ہو جو باہر سے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اندر باہر سے کسی کے ساتھ مخلص ہو. پھر اگر اللہ کی بات کی جائے تو آپ عبادات میں آگے ہیں، تو آپ جیسی عبادت خشوع سے کر رہے ہیں ویسے آپ کے اندر سے بھی فیلنگز آنی چاہیے. تو باطن پہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے. جب کبھی بھی قربت نہ مل رہی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے باطن پر ہمیں تھوڑی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اللہ نے ضرور اپنی رحمت میں پھر داخل فرماتا ہے ایسے لوگوں کو. عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پہ رحم فرما. کہتے کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوف کی آل پر رحم فرما. تو اللہ کے رسول، یعنی یہ جو لفظ ہے صلوات الرسول، اللہ کے نبی کی دعائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی، جیسے ابھی کوئی ٹیچر آپ کو دعا دے دیتی ہے، آپ اچھا کام کرتے ہیں، اچھا لیسن سناتے ہیں تو آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں، ایسے اللہ کے صحابہ کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ماننے والوں کو، ایمان والوں کو دعائیں دیتی تھی. تو اللہ کے نبی کی دعا جس کو مل جائے اس کا تو پھر کیا ہی کہنے. تو ان کا اس وقت کیا لالچ تھا، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی کی دعائیں مل جائیں. ٹھیک ہے، تو دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو صرف یہ اللہ کی قربت اور دعائیں ہی نہیں ملیں گی، یہ سمجھیں کہ جو سوچا بس ان کو مل گیا. ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کریں گے، اور رحمت دنیا کے اندر بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر رحمت کیا ہے؟ ان کو ایمان، ان کو ہدایت، ان کو سکون ملتا ہے، عزت ملتی ہے. اور آخرت کے اندر ان کو پوری دنیا میں معزز سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے، کو جنت ملتی ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ کیوں کہا کہ اگر ان لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں، دوسرے منافق عرابیوں کی وجہ سے، دیہاتیوں کی وجہ سے مسٹیک ہو گئی ہے، کبھی ان کی باتوں میں آ کر غلطی کر لی لیکن انہوں نے توبہ کی، تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر امید بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی عرابی منافق یہ آیت پڑھے اور دیکھے کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ نے کتنا رتبہ دیا ہے، ان کو تو اللہ کا قرب مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے، اس کا دل نرم ہو جائے تو وہ توبہ کی طرف آئے. تو اللہ نے امید دے دی، اللہ بخشنے والا ہے، تم چاہو تو نوک کر سکتے ہو، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی یہ اچھے لوگوں کی تعریف کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں ایک بہت اصول ملتے ہیں زندگی گزارنے کے. کتنی اچھی ہمیں ایک پرنسپل ہمیں مل رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی ادارے میں لیڈ کر رہے ہیں، ادارے کو یا اپنے گھر کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جہاں کسی کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، وہاں اس کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کریں.
جہاں کسی معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اگر اس کی خوبیاں تو ان کو بھی گنوائیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہو کہ خوبیاں بھی ہیں. اگر ایک جگہ پہ آپ سسٹم چلا رہے ہیں، اچھے یا برے لوگ ہیں، برے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو اچھے کے بارے میں بھی کریں، تاکہ جو برے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ملے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملے کہ ہماری بھی اس جگہ پہ کوئی رسپیکٹ ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور آپس میں پیرنٹس جو ہے نا دوسرے پیرنٹس کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی بدخویاں کرتے ہیں اور بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بچے سارے خراب ہیں، لیکن ان بچوں میں سے کوئی ایک بچہ اچھا بھی ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اکثر ایسے ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ اچھا ہونے کا کیا فائدہ جب اس کی اچھائی نظر ہی نہیں آ رہی. تو بچے کو تو بھی ابھی بچہ ہے نا، اس نے اپنے پیرنٹس خوش کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کا یہ انداز ہے، اتنا بڑا رب اگر وہ نہ بھی ان لوگوں کو ہائی لائٹ کریں یا نہ بھی لوگوں کے بارے میں بتائیں تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز ہی بڑا پیارا ہے ہر چیز کو واضح کرنے کا، کہ کیا کریں کہ ایسا ہی کریں کہ آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی ہائی لائٹ کریں. بروں کے لیے موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ اچھا اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے رتبہ ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. والسابقون الاولون، اب مزید اچھے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین کے ذکر کے بعد مدینہ کے ارد گرد رہنے والے عراب جو منافقین، دیہاتی منافقین تھے، زیادہ منافقت والے، ان کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد عراب میں سے، عربیوں میں سے، یعنی جو دیہاتی مومن اخلاص والے تھے، ان کا ذکر ہوا. انہیں اپنی رحمت کی اللہ نے خوشخبری سنائی. اب ان سے بھی اعلیٰ رتبہ جن کا ہے ان کے لیے ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ کون سے ہیں؟ والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے ہیں. اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے. پہلا کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور پہلے لوگ مہاجرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں اپنی جائیداد، گھر بار، کاروبار چھوڑ کر ہجرت کی. اور اس میں لوگوں نے کہا کہ بعض بدری صحابہ ہیں، بیت الرضوان تک جو لوگ آئے، فتح مکہ تک آنے والے سارے صحابہ مراد ہیں جو ہجرت کر کے آئے. بہرحال ان سب کو ایک دوسرے پر یقیناً سبقت حاصل ہے، دوسرے گروہوں پر، انصار پر اور باقی جو ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. اپنا گھر چھوڑنا، اپنے بچے چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سب سے نمبر 1 پہ ہے. والانصار، اور دوسرا گروہ ہے انصار کا. یہ انصار میں سے وہ سابقون جنہوں نے مدینہ میں آ کر 11 میں مکہ میں حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت عقبہ. یہ 7 افراد تھے جو مدینہ سے مکہ آئے تھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر دوسری بیعت عقبہ جو 12 میں ہوئی تھی، اس میں 70 آدمی تھے اور 2 خواتین شامل تھیں. اور پھر وہ لوگ انصار میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہوئے. پھر وہ سب اہل مدینہ جو آپ کی مدینہ کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے، تو وہ سارے انصار ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کو درجہ بدرجہ سبقت حاصل ہے. پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، تیسرا والذین تبعوہم بإحسان، اور تیسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے سابقین، مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لا کر ہجرت یا نصرت کا شرف حاصل کیا. جیسے کہ سورۃ انفال میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے ہے الذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم، اور وہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا. تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ ان 3 گروہوں سے مراد مہاجرین، دوسرا گروہ انصار کا، اور تیسرا گروہ ان کے بعد ایمان لانے والے جو لوگ ہیں اور بعد میں انہوں نے مل کر جہاد کیا. اور پھر گویا صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لانے والے اور اس پر استقامت اختیار کرنے والے تمام صحابہ کرام اس تیسرے گروہ میں شامل ہیں.
اب اس کی دوسری تفسیر کی گئی. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف کی بنا پر بعد والے تمام لوگوں پر سبقت حاصل ہے، جو پھر کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جتنے بھی صحابہ جو اللہ کے رسول کی زندگی میں آئے، اس سے مراد وہ تمام ہے. اور والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، پیروی کی، احسان یعنی قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف قرآن اور سنت پر، رسول اللہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے. کیونکہ کسی بھی فرقے سے انسان ہو جائے، اپنے امام کی تقلید کرتا ہو، اپنے امام کو فالو کرتا ہو، اندھی تقلید بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اسے کام نہیں آئے گی. لیکن وہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائے، تو قرآن حدیث کے طریقے کو اپنائے، تو پھر وہ والذین اتبعوہم بإحسان میں آ سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جب صحابہ کرام تھے، اس وقت نہ کوئی فرقہ تھا اور نہ وہ لوگ تھے جن کے نام پر فرقے بنے. تو حقیقت یہی ہے، یہی تفسیر سب سے بہتر کی گئی ہے کہ مہاجرین اور انصار اور اس وقت کے تمام صحابہ مراد ہیں، اور دوسرا والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد وہ تمام لوگ جو قیامت تک ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس آیت سے مراد صرف تابعین ہیں جو کہ صحابہ سے حالت ایمان میں ان کی زیارت ہوئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ہاں، ان کو درجہ حاصل ہے، یعنی صحابہ سے جو ملنے والے تابعین ہیں ان کو درجہ حاصل ہے بعد میں آنے والوں سے، لیکن قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان جن کے اخلاص اور قول و عمل میں احسان پایا جاتا ہے، وہ اس گروہ میں آ جاتے ہیں. پھر صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسلام میں بھی اول ہیں، ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے. پھر بالترتیب دوسرے خلفاء رضی اللہ عنہم کے درجے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ جن میں طلحہ، زبیر، سعد بن نبی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم شامل ہیں. پھر بدری اور عقبہ والے صحابہ کا درجہ. ان کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت و نصرت کی. تو صحابہ کی فضیلت کی اس ترتیب پر اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدہ ہے، یہ متفق ہیں، اور ہمیں بھی سب کو متفق ہونا چاہیے. جو صحابہ جس درجے کے ہیں ان کو وہ مقام دینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا رتبہ دیا، ایسے لوگوں کو، یہ سب کا ذکر کرنے کا کیا وجہ ہے؟ ان سب کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کی رضا کے حصول اور جنت میں داخلے کی خوشخبری کی جو وجہ بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت اور نصرت، جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی. تو کوئی شخص بھی ان سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا جو اللہ نے ان کو دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ والا. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بعد میں برے کام کرے اور بعد میں اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے جنت نہ ملنی ہو، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ اللہ سے راضی ہو گیا؟ اللہ اسی شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ راضی، اللہ اس پر راضی ہو گیا، اور جنت کی بشارت دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے دین پر رہے گا. کہ اللہ کو مستقبل کا علم نہیں ہے؟ پتہ ہے نا اللہ کو سب کا کہ اللہ تعالیٰ لوگ آگے جا کے کیا کریں گے. تو کسی کے مرتد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ ایسے شخص کو اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری نہیں دے سکتے جس کے متعلق اسے پتا ہو کہ اس نے مرتد ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو گزشتہ اور موجودہ تمام حالات کا علم ہے، آئندہ آنے والی بات کا علم ہے. وہ کفر پر مرنے والوں کو جنت اور رضا کی بشارت کیسے دے سکتا ہے؟
تو پھر کیسے لوگ ہیں وہ لوگ جو ان حضرات کے خلاف عموماً، اور ان میں سے جو افضل ترین اور اللہ کے محبوب ترین، اللہ کے رسول کی محبوب ترین ہستیاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن، جو ہجرت اور نصرت کا شرف بھی رکھتی تھی، ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ دین سے پھر گئے نعوذ باللہ، اور ان کے لیے جنت نہیں ہے نعوذ باللہ، ان کے لیے جہنم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم کیسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہماری تو سوچ پہ بھی ہم سے سوال پوچھا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے تو ان کے لیے جنات باغات تیار کر رکھے ہیں جن کی نیچے سے نہریں بہیں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشگی کا انعام تو اس کو ہی مل سکتا ہے نا جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ بندہ پکا سچا مسلمان ہے اور اینڈ تک مومن رہے گا۔ جی، جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے، ہاں وہ ان کے بارے میں ہے، جیسے کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں اقرار بھی کیا تھا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور کچھ لوگ تاریخ میں آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو اس میں کچھ لوگوں کے آپ کو نام ملتے ہیں، تو وہ چند ایک تھے، اور ان کے ساتھ پھر جہاد بھی کرنا فرض ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ صحابہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دے دی ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارے معاشرے کا، ہمارے اسلام میں ایک فرقہ واریت میں سے ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو صحابہ کو بہت برا بلا کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے۔ تہمت لگانا ان پر اور ان کو برے برے القابات سے یاد کرنا، اللہ کیسے ہمارا حساب ہوگا، ہم اللہ کے رسول کا کیسے سامنا کر سکیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، جو لوگ جنت لینے والوں کو لالچی سمجھتے ہیں ان کے لیے قرآن کی یہ ایک سینٹنس کافی ہے کہ یہی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں پرائم منسٹر سے لیپ ٹاپ مل جاتا ہے یا کوئی انعام مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سکسیسفل سمجھتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا کامیاب ہے، جس کو انعام ملے حکومت سے، تو اس وقت ہمارا لالچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں جنت کی ڈگری ملتی ہے، تو یہ کامیابی کی ڈگری ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں منافق ہیں، اور کچھ مدینہ کے منافقین بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ پہلے بدوی منافقین کا ذکر کیا گیا، پھر اعراب میں سے مخلصین منافق کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد سابقین مہاجرین اور انصار اور ان کے پیچھے آنے والے صاحب احسان لوگوں کو خوشخبری دی گئی، ان کے لیے بلند جو رتبے تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ اب جو بات ہو رہی ہے نا، اب منافقین کے ایک گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مدینہ اور اس کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے نفاق میں مردو ہیں، یعنی اتنے ماہر ہو گئے ہیں، اتنے مشتاق ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیز ترین فراست اور اندازے کے باوجود بھی پہچان نہیں سکے ان کو، ان کے لہجے اور ان کی دوسری علامات سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ان کو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کے نام لکھوائے تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن بعض منافقین کے نام لکھوائے تھے، ہر ایک منافقین کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ بعض منافقین کو جانتے تھے، بعض کو نہیں، تو اللہ سب کو جانتا تھا۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا جو دعویٰ ہے، اس آیت سے ہمیں اس کا بھی تھوڑا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر دعویٰ رکھتے ہیں یا اللہ کے نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر منافقین کے بارے میں بھی علم ہوتا۔ تو اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو عذاب دیں گے دو بار عذاب سے مراد ایک تو دنیا میں ان کو فکر مندی کا عذاب، جس میں منافق ہمیشہ بھی، ہم نے پیچھے کافی عرصے سے، کافی دنوں سے
جز 10 میں بھی منافقین کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے یہ اصول سیکھا تھا کہ منافق بندہ خوف زدہ رہتا ہے. جو اخلاص والے بندے ہوتے ہیں وہ اعتماد والے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ ٹینشن فری زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ اخلاص، لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں، اللہ کے ساتھ بھی، آپ کے اندر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا، آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی میری بات کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ کرے گا. آپ جو ہے ایک اچھی شخصیت پہچانے جائیں گے، پرسنالٹی آپ کی بڑی اچھی ہوگی، لوگ آپ پہ یقین کر سکیں گے، لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے. مخلص بندے کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ سچا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بھی خوف زدہ رہتا ہے. تو منافق کو جو دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے، خوف زدہ ہونے کا عذاب، ہر وقت خطرہ محسوس کرتا ہے. سورۃ المنافقون میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ وہ ہر لمحے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، یعنی کوئی بلند آواز ہو تو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں. اور پھر یہ رسوائی بھی کہ کفار اور مسلمانوں میں سے انہیں اپنا سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، یہ بھی ان کو خوف تھا. کافر بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، مسلمان بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے تھے. اور دوسرا عذاب مرنے کے بعد، یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے مارتے ہوں گے. دوسرا عذاب جو ہوگا ان کو قبر میں بھی دیا جائے گا، اور ان کی موت کے وقت بھی ان کو عذاب دیا جائے گا. الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف. اب اس عذاب سے مراد جہنم کا عذاب. مرتین کا معنی بار بار بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، بار بار کسی چیز کا آنا. تو کیا پتہ چلا اس بات سے کہ دنیا میں مال و دولت، پریشانیوں، ذلتوں کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، ان کی اولاد کی طرف سے، ان کے خوف کی وجہ سے. پھر موت کے وقت ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر قبر کے اندر بار بار عذاب دے کر آخرکار جہنم میں ان کو پہنچا دیا جائے گا. ثم یردون الی عذاب عظیم. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرتین، یعنی دنیا میں تکلیف پر تکلیف پائیں گے اور پھر آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے. تو منافق انسان واقعی ڈرپوک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا راز فاش ہونے کا ڈر ہوتا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اب آ جاتی ہے بات کچھ ایسے لوگوں کی جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ عمل نیک کیے ہوتے ہیں، کچھ برے کیے ہوتے ہیں. تو اب اس آیت سے مراد جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں مسلمانوں کے بہترین لوگ آ جاتے تھے. وممن حولکم من الاعراب منافقون میں مسلمان کہلانے والے بدترین لوگوں کا ذکر کیا گیا، جو آگ کے در کے اسفل کا ایندھن بننے والے ہیں. اب عام مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے صالح اعمال بھی ہیں اور کچھ اعمال سیئہ، برے کام بھی ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو مفسرین نے یہاں پہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے ابو لبابہ کا، کہ وہ مخلص مسلمان ہونے کے باوجود غزوہ تبوک پہ نہ جا سکے اور اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا. تو اللہ کے نبی کہا کہ جب تک اللہ کے رسول خود نہیں کھولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. تو ہر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھولا. پہلے ان کا صدقہ نہیں قبول کیا تھا، پھر ان کا صدقہ بھی قبول کیا. اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیات اس واقعے کی نشاندہی کرتی ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ ضعیف ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا زیادہ علم ہے. اور پھر لیکن یہ بات صرف ایک کانٹیکس میں نہیں کی گئی. سب ہم قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جو مخلص گنہگار مسلمان ہیں وہ اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل بھی ملا جلا رکھے ہیں ہماری طرح. تو یہ ان کا ذکر ہے. اس کے بارے میں حدیث میں بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کی مزید تفسیر کرتی ہے. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف اس بدترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس نہر میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور وہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں پھر کہا فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیے تو اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، ان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بہترین تفسیر ہے کہ ایسے لوگ بھی قیامت کے دن ہوں گے جن کے پاس نیک عمل بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے توبہ کی، دنیا میں معافی مانگتے رہے، یا کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کے اعمال جڑتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو ان کا جو برا بدن ہے وہ بھی خوبصورتی میں بدل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم تو برے کام کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا برائی کا جو پلڑا ہے ہمیشہ اچھائی کے پلڑے سے ہلکا رکھے، ہمارا برائی کا جو اچھائی کا پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ وہ مہربان ہوگا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آخر میں ہمارے لیے یہ آیت ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم اچھے سچے لوگ، مومن مخلص لوگوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، اتنی نیکیاں تو ہماری ہیں نہیں، اور منافقین میں شامل ہو گئے ہم، تو اتنی بھی منافقت ہمارے اندر نہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جینا چاہتے ہیں، لیکن ہم برے عمل بھی تو کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا شمار کس میں ہے؟ ہمارا شمار اس گروہ کے اندر ہے جو عام مسلمان ہے، جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، بریلینٹ نہیں ہے، نہ ہی نالائق ہے اور نہ ہی لائق ہے، درمیان میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقون الاولون میں شامل ہو جانے کی توفیق دے، لیکن اگر ہم اس گروہ میں بھی ہیں تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، معافی مانگنے والے کو معاف کیا جاتا ہے۔ ایک بند آپ یہ سمجھیں کہ گناہ کرتے جائیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا اس کو جو معافی مانگے گا، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں، مینشن ناٹ، لیکن گناہ پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں آخر میں یہ اللہ نے امید دی کہ اگر ہو گئے گناہ تو پریشان نہ ہو، اس گناہ کی وجہ سے مزید گناہ نہ کرو کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ امید رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے اور ہمیں اتنا ظرف عطا کرے کہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے رستے میں نکل سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔